تھا جو ہم نے ادا نہیں کیا، اور شاید زندگی میں اس سے پہلے کوئی ایسا وقت شعور میں تو نہیں آیا۔ اہل پاکستان سے میں اپیل کرنا چاہتا ہوں، میں ان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، پاکستان کے لوگوں سے، مجھے پتہ ہے کہ یہ وبا جو آئی ہے اس کا تعارف، اس کی حقیقت سے آپ میں سے 80% سے زیادہ لوگ واقف نہیں ہیں، آپ کو یقین نہیں آ رہا۔ میں 1 مارچ کو جارڈن مسجد اقصیٰ کے دورے سے واپس آیا ہوں، زیارات کی ہیں برطانیہ میں 1 مارچ کو۔ 3 مارچ کو ہمیں پتہ چلا کہ کرونا برطانیہ میں 1-2 مریض سامنے آئے ہیں، تو ہمیں بہت لائٹر لیا اس کو، ہمیں سمجھ نہیں تھی کہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے اب 3 مارچ سے آپ آگے 3 اپریل 4 ویک، اور اب یہ آگے آج غالباً 24-25 ہے، 3 ویک یہ کر لیں، ود ان 7 ویک۔ آج یہاں سچویشن یہ ہے کہ تقریباً 19-20 ہزار لوگ یہاں مر چکے ہیں۔ میں آپ کو ڈرانا نہیں چاہتا، لیکن جس کیفیت سے ہم لوگ گزر رہے ہیں آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس کا کوئی علاج نہیں ہے، کوئی حل نہیں ہے، سوائے اس کے کہ آپ گھروں میں رہیں۔ میں علماء پر جو پاکستان میں اس وقت سچویشن بنائی ہے علماء نے، چونکہ وہ ہمارے اپنے ہی بزرگ ہیں، میں کچھ سخت لفظ کہہ نہیں سکتا ان کے حوالے سے، صرف ایک ہی لفظ کہتا ہوں، ان کے فیصلے غلط ہیں، غلط ہیں، بالکل شریعت کے خلاف ہیں۔ آپ اپنے گھر کو مسجد بنا دیں، گھر میں اذان دیں بچوں کے ساتھ۔ میں ہر روز فجر کی اذان پڑھتا ہوں، خود پڑھتا ہوں۔ گھر میں اہتمام کریں، گھر میں اہتمام کریں، اپنے گھر کو مسجد بنائیں، تراویح گھر میں پڑھیں، گھر سے باہر نہ نکلیں۔ اس کا مطلب صرف اتنا ہے کہ آپ گھر میں رہیں گے تو یہ بیماری کم پھیلے گی تو صحیح، لیکن اس کا دورانیہ، اس کی رفتار، اس کی سپیڈ تھوڑی سلو کر سکتے ہیں ہم۔ اور آپ تصور کریں، یہاں پر یہ ملک جو ہے، ان کے پاس ساری ٹیکنالوجی بھی تھی، سہولتیں بھی ساری موجود ہیں، اور یہ ایک سویلائز ملک ہے، پورے گلیاں محلے کوچے ایک ڈیزائن کے ساتھ بنے ہوئے ہیں۔ اس کے باوجود یہاں حالت یہ ہے کہ 20,000 بندے گزشتہ 7 ہفتوں میں مر گئے۔ تو خدا را پاکستان، ہندوستان، یہ ممالک یہاں آپ یوں مل کر رہتے ہیں گلی، آج بھی میں نے ویڈیو دیکھی ہے، بالکل آپ لوگوں کو شعور نہیں ہے۔ اللہ پاک آپ کو محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ اس وبا کو اپنے ایک ہی امر سے ختم کر دے، یہی دعا ہے۔ میری گزارش ہے کہ آپ اپنے گھروں میں رہیں، قرآن پڑھیں، تلاوت کریں، کوئی مسئلہ نہیں۔ قرآن کا ایک لفظ کا اگر آپ کو اندازہ ہو جائے کہ قرآن نے 4 چیزوں کے بارے میں واضح کہا ہے کہ یہ حرام ہے، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، صاف لفظوں میں کہا ہے، لیکن آگے جا کر صاف لفظوں میں کہا اگر تمہاری جان پر بن جائے فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، یہ صاف لفظوں میں کہا کہ تم خنزیر بھی کھا لو جو تمہاری جان بچائے۔ مجھے حیرت ہے اہل علم پر کہ حضور کے جب واضح ارشادات، قرآن کے جب واضح ارشادات موجود ہیں اور دنیا کی مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں کہ پوری دنیا میں اس وقت ہزاروں لوگ مر چکے ہیں اس بیماری سے، ثبوت موجود ہے، تو اب آپ پر کوئی وحی نازل ہونی ہے؟ خدا کا خوف کریں، لوگوں کو گمراہ مت کریں۔
کل خدا نہ خواستہ کل پاکستان کی کیفیت اگر اگلے 15 دنوں میں یہ ہو گئی کہ وہاں اس طرح سے جنازے اٹھے تو تاریخ میں یہ لکھا جائے گا کہ اس کے ذمہ دار مولوی ہیں. یہ یاد رکھنا، اس کے ذمہ دار یہ مفتی ہیں جن کے یہ دعوے رہے ہیں کہ ہم بازو سے پکڑ کر کرونا کے مریض کے ساتھ یہ کریں گے وہ کریں گے. یہ سب ان کی جذباتی باتیں اور احمقوں کی جنت میں رہنے والے لوگ ہیں. ابھی حالات نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس معاملے سے گزار دے، اللہ تعالیٰ امن کرے، خیر کرے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر شر سے محفوظ کرے. یہاں کے رہنے والے، جہاں کے لوگ رہنے والے ہیں، اللہ ہر ایک کو اس وبا سے محفوظ رکھے. ماہ رمضان کی خیر برکتیں رحمتیں عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.